خوش آمدید ناظرین، میں آپ کو روزانہ کے پروگرام حق کے سوال یہ پوچھنا آپ کا حق ہے کہ پہلی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بین الاقوامی برادری انسانی حقوق کا دفاع کرتی ہے، اس لیے یہ انسان کا حق ہے کہ وہ صاف ستھری خوراک کھائے، صاف ماحول میں زندگی گزارے اور اسے عقیدہ، ایمان اور مذہب کی آزادی حاصل ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم انسانی حق یہ ہے کہ اسے سوال کرنے کی آزادی ہو اور وہ اپنے ان سوالوں کے جواب حاصل کر سکے۔ پروگرام حق کے سوال میں ہمیں مسیحی ایمان، مسیحی زندگی اور بائبل سے متعلق تمام تر سوالات موصول ہوتے ہیں، اور خدا ان کے فضل سے ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بائبلی جوابات کو پیش کیا جائے اور ان سوالات کا قابل تعریف جواب دیا جائے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوالات ہمیں کسی بھی ذریعے سے بھیجیں، ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے جو پروگرام کے دوران اسکرین پر ظاہر ہوں گے، اور خداوند کے فضل سے ہم آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سو ہم آج کا پہلا سوال لیتے ہیں۔ ایک سوال جو الجھن پیدا کرتا ہے اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، کیا ہمیں خدا کی طرف سے بائبل مقدس کی ضرورت تھی؟ کیا موسیٰ سے پہلے مقدسین جیسے ہنوک، ابراہم اور دیگر خدا سے بات چیت نہیں کرتے تھے؟ وہ تو خدا سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے جبکہ ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب موجود نہ تھی۔ یہ اہم سوال ہے، سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ کیا ہمیں تحریر شدہ بائبل مقدس کی ضرورت تھی؟ کیا موسیٰ سے پہلے مقدسین خدا سے براہ راست کسی کتاب کے بغیر ہم کلام نہیں ہوتے تھے؟ تو ہمیں کلام کی کیوں ضرورت تھی؟ ہم وقفے کے بعد سوال کا جواب دیں گے۔ آج کی قسط کا سوال بہت منطقی ہے، خاص طور پر یہ بائبل سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے بائبل مقدس ہی کیوں؟ اور اس سوال کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا اچھا ہے کہ بائبل مقدس ہی کیوں؟ یہ کیوں لکھی گئی تھی؟ جیسا کہ ہم نے سوال سنا، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ سے پہلے مقدسین جب بائبل ابھی لکھی نہیں گئی تھی خدا سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ نے تقریباً 1440 قبل مسیح میں توریت کی کتابیں لکھنا شروع کی تھیں۔ اس لیے تخلیق سے لے کر موسیٰ تک ایک طویل عرصہ ہے، یعنی کہ تقریباً 2600 سال۔ تو کیا ان 2600 سالوں میں مقدسین موجود تھے؟ جی ہاں، مقدسین موجود تھے۔ کیا انہوں نے خدا سے تعلق رکھا؟ مثال کے طور پر ہنوک جو خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اس کے پاس کوئی بائبل مقدس نہیں تھی۔ متوسلہ کے پاس بائبل موجود نہیں تھی، سیت کے پاس، نوح کے پاس، ابراہم کے پاس نہیں تھی۔ لیکن کیا ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ اس حقیقت کو ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ موسیٰ پہلا شخص تھا جس نے تحریر کیا، لیکن موسیٰ پہلا شخص نہیں تھا جو خدا کو جانتا تھا۔ موسیٰ سے پہلے ایک طویل زمانے تک خدا کے بارے میں علم موجود تھا، لیکن یہ علم زبانی تھا، اس لیے خدا نے براہ راست لوگوں کے ساتھ تعلق کا آغاز کیا، اور ان خدا پرست لوگوں نے خدا کے ساتھ تعلق رکھنا شروع کیا، لیکن آپس کا رابطہ صرف زبانی تھا۔ باغ عدن میں خدا آدم اور ہوا سے ملاقات کرتا تھا، اور باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد اس نے آدم اور ہوا سے بات چیت کرنا جاری رکھا، اور سیت کے دنوں اور انوس کے دنوں میں بھی یہ سب خدا پرست لوگ تھے، اور اس رابطے کو زبانی رابطہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ طوفان نوح سے پہلے لوگوں کی عمریں طویل کیوں تھیں۔ مثال کے طور پر آدم 930 سال تک زندہ رہا، متوسلہ 969 سال تک زندہ رہا، اور جب وہ مر گیا تو طوفان آیا۔ ان لوگوں کی عمریں 1000 سال تک اس لیے پہنچتی تھیں تاکہ اس دوران خدا کے بارے میں تعلیمات کو منتقل کیا جا سکے، یعنی مستقبل کی نسلوں کو خدا کے بارے میں علم منتقل کیا جائے، اور ہر وہ شخص جو آئندہ نسلوں کو پیغام منتقل کرتا تو وہ اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا جب خداوند نے موسیٰ کو خدا کے بارے میں لکھنے کا حکم دیا، یعنی خدا کے بارے میں ایک تحریر شدہ دستاویز، اور موسیٰ کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ وہ لکھے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ خروج 17ویں باب کی 14ویں آیت عمالیق پر فتح کے بعد تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے۔ اور یہاں پہلی مرتبہ لفظ کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی تھی؟ زبانی کلام کا سلسلہ کیوں جاری نہ رہا؟ کتاب کے بغیر ہی خدا کے ساتھ تعلق رہے، جیسے ابراہم اور ہنوک کی طرح ہمارے پاس بائبل کیوں ہونی چاہیے؟ میرے پاس کم از کم 14 وجوہات ہیں جو بتاتی ہیں کہ کتاب کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ خدا کے خیالات اور خدا کے کلام کو انسان کے ہاتھوں میں ایک لکھی ہوئی کتاب میں کیوں محفوظ کیا جانا چاہیے؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو دیگر
افسانوں میں گم ہو جانے سے محفوظ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد بت پرستی کا آغاز ہوا؟ یہ بات ہمیں پیدائش کی کتاب سے معلوم ہوتی ہے کہ بابل کے برج پر زبانوں میں الجھن سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور پوری دنیا میں بت پرستی کے پھیلنے سے افسانے بھی پھیلتے گئے، جن میں سادہ سچائی کے کچھ حصے تھے لیکن ان میں بہت سا فریب تھا، اور یوں نام نہاد کثیر خداؤں کا تصور شروع ہوا اور افسانے منظر عام پر آئے، اور خداؤں کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی، اور تاکہ خدا تمام سچائی کو دستاویزی شکل دے اور اس کے بارے میں تمام علم کو محفوظ کرے تاکہ یہ درست علم ہو، اس نے اپنے خادم موسیٰ کو حکم دیا کہ اس کے بارے میں علم کو ایک کتاب میں لکھے۔ اس لیے پہلی وجہ جس کے لیے خدا نے موسیٰ کو لکھنے کا حکم دیا یہ تھا کہ خدا کے بارے میں صحیح علم کو محفوظ کرے تاکہ وہ دیگر افسانوں میں کھو نہ جائے۔ دوسری وجہ جس کے لیے خدا نے موسیٰ اور تمام انبیاء کو لکھنے کا حکم دیا یہ تھا کہ خدا کے کلام کو فراموش ہونے سے محفوظ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ زبانی روایت یادداشت پر انحصار کرتی ہے، چاہے عمریں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں۔ یقیناً طوفان نوح کے بعد لمبی عمریں باقی نہ رہیں، لیکن چاہے کسی انسان کی یاد رکھنے کی صلاحیت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس کی ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی جسمانی طاقت بھی کم ہونے لگتی ہے، لیکن جب خدا یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے کلام اور اس کی معرفت کو ایک کتاب میں لکھا جائے تو یہ اسے فراموش ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بعد میں خدا اپنے لوگوں کو اسے آنکھوں سے پڑھنے کا نہیں بلکہ کانوں سے سننے اور ہاتھوں سے چھونے کا بھی حکم دیتا ہے۔ جب تمام حواس یعنی دیکھنا، سننا اور چھونا خدا کے کلام سے تعلق سے استعمال ہوتے ہیں تو یہ عمل معلومات کو انسان کے ذہن میں پختہ کر دیتا ہے۔ تو پہلی وجہ خدا کے کلام کو دیگر افسانوں کے درمیان گم ہونے سے محفوظ رکھا جائے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے فراموش ہونے سے بھی بچایا جائے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اسے آئندہ نسلوں میں منتقل کیا جائے۔ جب آپ کے پاس کتاب ہوتی ہے تو آپ اپنے بعد کی نسل کے حوالے اسے کر دیتے ہیں، اور آپ کے بعد کی نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو منتقل کرتی ہے، اور یوں خدا کا کلام نسلوں میں منتقل ہوتا رہا کیونکہ اسے کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن آخری وجہ یہ ہے، اور ہم آج بھی اس کے اثرات کو وسیع پیمانے پر دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو پھیلانا آسان ہو جاتا ہے۔ جب خدا کے کلام کو کتاب میں لکھا جاتا ہے تو نہ صرف اسے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنا آسان ہوتا ہے بلکہ اسے پھیلانا بھی آسان ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ واقعہ جو حبشی خواجہ کے ساتھ پیش آیا جب وہ یروشلم میں عبادت کے لیے آیا اور پھر واپس جاتے ہوئے مبشر فلپس اسے ملا اور اسے یسایہ کی کتاب میں سے یسایہ 53 باب کو پڑھتے ہوئے پایا اور اسی نوشتے سے شروع کر کے اسے یسوع کی خوشخبری دی۔ اس لیے خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کتابی شکل میں دستیاب ہو۔ جب خدا کے الفاظ کو کتاب میں لکھا جاتا ہے تو اسے پھیلانا آسان ہو جاتا ہے، اور جس قدر خداوند نے ہر زمانے میں ان خدا پرست لوگوں کے دلوں پر بوجھ رکھا اسی قدر خدا کا کلام پھیلتا گیا۔ یہ صرف لکھا ہی نہیں گیا بلکہ ہزاروں زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا، دنیا کی تمام زبانوں میں، اور اب یہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں دستیاب ہے کیونکہ خدا کا کلام صرف ایک شخص کے لیے نہیں آیا اور صرف ایک زبان تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہر قبیلے اور زبان، اقوام اور تمام لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ایک نئے سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔